فقد قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب۔ سامعین محترم، ایک نسبتاً مفصل حدیث جسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حلال بالکل واضح ہے اور حرام بھی بالکل واضح ہے، اور ان حلال اور حرام کے درمیان میں کچھ معاملات ایسے ہیں جو مشتبہ قسم کے ہیں، اور ان مشتبہ چیزوں کے بارے میں لوگوں کی غالب اکثریت یا اکثریت نہیں جانتی، لیکن جو شخص بھی ان مشتبہ چیزوں سے بچتا رہا تو وہ اپنے دین کو بھی بچا لے گا اور اپنی عزت کو بھی محفوظ کر لے گا، اور جو ان مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا حقیقت میں وہ حرام میں مبتلا ہو جائے گا اور اس پہ پڑ جائے گا۔ پھر آپ نے مثال دی کہ جیسے کوئی چرواہا اپنی بھیڑوں بکریوں کو چراتے چراتے کسی ایسی چراہ گاہ کے قریب چلے جائے جو کسی اور کی ہے، جس میں عام اجازت نہیں ہے، اس بادشاہ کی ہے یا کسی شخص کی کہ جو اس کی ذاتی ملکیت ہے، تو اس میں عام چرواہوں کو اپنی بکریاں چرانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن یہ شخص اپنی بھیڑ بکریاں لے کے جب وہاں جائے گا تو امکان ہے کہ کوئی بکری کوئی بھیڑ بھاگتی ہوئی ادھر چلی جائے، سبزہ نظر آئے گا تو وہ اس میں داخل ہو جائے گی اور اس میں سے کھانا شروع کر دے گی۔ تو اس مشکل سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو بھی اس مشتبہ چیزوں سے بچا کے رکھو۔ پھر آپ نے فرمایا دیکھو جیسے ہر مالک کی یا بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، ایک محدود ایریا ہوتا ہے جس کو اس نے مخصوص کر لیا ہے اپنے لیے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے حرام کردہ اور حلال کردہ چیزوں کا احاطہ کر رکھا ہے، مخصوص کر لیا ہے۔ تو جن چیزوں سے اس نے منع کر دیا ہے وہ تو آپ نے ہر صورت میں نہیں کرنی، لیکن جہاں کہیں کوئی شبہ بھی ہے تو اس سے بھی بچ کے رہو تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ امکان ہے کہ آدمی اس حرام میں مبتلا ہو جائے، کیونکہ غالب اکثریت لوگوں کی حلال اور حرام کی باتوں کو بہت اچھے طریقے سے نہیں جانتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو کے پہلے حصے میں یہ بات ارشاد فرمائی، اور حقیقت بھی ایسی ہی ہے۔ آسان انداز میں اگر آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے جو واضح حرام باتیں، عمل، چیزیں، عقائد، ان کے بارے میں بالکل کھل کر واضح کر دیا کہ یہ حرام ہے، کسی بھی انسان کو اس کے قریب نہیں جانا چاہیے، اس کو اختیار نہیں کرنا چاہیے، اور کچھ چیزوں کو اللہ تعالی نے حلال کر دیا اور وہ بھی بالکل واضح ہے
ہر شخص جانتا ہے، ہر خاص و عام اس سے واقفیت رکھتا ہے، تو ان کے بارے میں بے خطر انسان استعمال کرتا رہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لیکن جو مشتبہ چیزیں ہیں ان سے بچ کے رہنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کی بنیاد پر آپ اپنے ایمان کو محفوظ کریں گے اور اپنی عبادات کو محفوظ کریں گے۔ میں چند ایک مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مثلا عرب ملکوں میں خاص طور پر قطر، کویت، سعودی عرب جو امیر ملک ہیں، ان میں نے دیکھا کہ بہت سارے مرد حضرات جو ہیں وہ ایسا لباس پہنتے ہیں کہ جو بظاہر ریشم ہوتا بھی ہے، اور جب آپ اس میں تحقیق کریں تو پتہ چلتا ہے، وہ خود بتاتے ہیں کہ اس میں 40% ریشم ہے، اس میں 50% ریشم ہے، اس میں کاٹن بھی مکس ہے، اس میں فلاں بھی مکس ہے، اور یہ وہاں عام چیز ہے، اس لیے کہ دولت بے تحاشا ہے، اور ان لوگوں کی دولت کی وجہ سے وہ ان چیزوں کے قریب ہونا شروع ہو گئے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح انداز میں مردوں کے لیے ریشم کا لباس اس کو حرام کر دیا تھا اور ناپسند کیا تھا۔ اپنی زندگی میں بھی ایسے کچھ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آتے تھے اور وہ کسی دوسرے ملک سے یا علاقے سے جن کا تعلق تھا، اور جو اسلام انہوں نے قبول بھی نہیں کیا تھا، ابھی عیسائی تھے، یہودی تھے یا اس طرح کے، تو مسیلمہ کذاب کا ایک علاقہ تھا، وہاں سے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے انہیں بلا لیا، دعوت دے دی کہ آئیے میرے پاس مدینہ میں۔ جب وہ مدینہ میں پہنچے تو انہوں نے جو لباس پہنا ہوا تھا بڑا ریشمی قسم کا، اور اس میں پھول بوٹے اس طرح کے کہ جس میں ایک تکبر کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی جب خواہش کا اظہار کیا، وہ گئے مسجد میں، آپ علیہ السلام کو ان کے لباسوں کو دور سے دیکھا تو ملنے سے انکار کر دیا۔ وہ لوگ بڑے پریشان ہوئے، ابوبکر صدیق، عمر، عثمان، ان سب کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، تمہارے جو اللہ کے رسول ہیں انہوں نے خود ہمیں دعوت دی تھی کہ ہم سے ملا جائے، تب وہ ملنے سے انکار کر رہے ہیں۔ تو سیدنا علی علیہ السلام نے ان کے ظاہری منظر کو دیکھ کر کہا کہ تمہارا یہ لباس جو ہے نا، یہ اللہ کے رسول کو پسند نہیں آیا، اس میں تکبر ہے اور بہت زیادہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ رکھ رکھاؤ ظاہری طور پر، تو آپ جاؤ یہ لباس تبدیل کر کے پھر آؤ۔ وہ لباس تبدیل کر کے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات بھی کی، بات چیت بھی کی، جو بھی ہونا تھا وہ ہوا۔ تو آپ علیہ السلام باقاعدہ ایسے افراد کو ناپسند کرتے تھے کہ جن کے لباس سے کوئی ایسا ظاہر ہوتا کہ یہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے۔ رکھ رکھاؤ کا یہ انداز جو بادشاہوں کا ہوا کرتا تھا، اور وہ کسی بھی مجلس میں جاتے تو کپڑے ان کے بعض اوقات زمین پر گھسٹ رہے ہوتے، اسی وجہ سے اللہ کی طرف سے باقاعدہ رسول اللہ کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنی امت کو ایسا لباس پہننے سے منع کر دیں کہ جس کا لباس زمین پر گھسٹ رہا ہو، جو ٹخنوں سے نیچے۔ یہ بادشاہوں کا اور امراء کا ایک عام معمول ہوا کرتا تھا، اور یہی قباحت چلتے چلتے ہمارے دیہاتوں میں بھی آپ کو ایک زمانہ تک زیادہ نظر آتی تھی، اب شاید کچھ کم ہو، کہ جو چودھری صاحب ہوتے تھے نا، ان کا تہمت اکثر زمین پر گھسٹ رہا ہوتا تھا۔ وہ اسی میں بڑا فخر محسوس کرتے تھے کہ جناب ہمارا تہمت پیچھے گھسٹ رہا ہے۔ یہ نہیں، یعنی یہ محسوس نہیں کرتا تھا کہ پوری گلی کا کچرا اس کے ساتھ گھسٹ کے آ رہا ہے اور گندا ہو رہا ہے اس کا لباس، اس کی فکر نہیں ہوتی تھی۔ بس میرا لباس آنا چاہیے، پتہ چلے کہ جناب چودھری صاحب آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لباس کو ناپسند کیا۔ اب کوئی شخص اس کے درمیان میں کہے کہ نہیں یار، اس میں کوئی ایسی
ممانعت براہ راست تو نہیں ہے نا، اس میں کچھ ریشم بھی ہے اور کچھ کاٹن بھی ہے، کچھ اور بھی ہے، تو اب وہ اس کے درمیان میں رہتے ہوئے اگر اختیار کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت رکھتا ہے نا، تو اس محبت کی بنیاد پر وہ یہ ناپسند کرے گا کہ ایک چیز کو آپ نے حرام کر دیا تو بس حرام کر دیا۔ جیسے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، انگوٹھی پہنی ہوئی ہے سونے کی، آپ نے دیکھا اور فرمایا کہ کیا تم پسند کرو گے کہ قیامت کے بعد تمہیں آگ کی انگوٹھی پہنائی جائے؟ تو وہ شخص کہتے ہیں یا رسول اللہ کیسے پسند کروں گا؟ تو آپ نے فرمایا مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سونا حرام کر دیا ہے۔ اس نے فوراً انگوٹھی اتاری اور فرش پہ پھینک دی، اللہ کے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اس کو اتار دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے حرام ہے، لیکن تم اپنے گھر میں اپنی بیوی کو دے دو، بیٹیوں کو دے دو، کسی اور کو۔ اب یہ جائز تھا، بالکل جائز تھا، لیکن اس صحابی نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ جس انگوٹھی کو آپ نے آگ کی انگوٹھی کہہ دیا ہے نا، اب میں اپنی بیوی کو بھی نہیں دوں گا، میں اس کے لیے بھی یہ ناپسند کروں گا۔ تو اس لیے ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کی جائے جس کے بارے میں انسان کسی شبہ میں پڑ جائے۔ ایک اور چھوٹی سی مثال، اب عید قربان آنے والی ہے، تو جب قربانی کا جانور خریدا جاتا ہے تو عام طور پر ہمارے ہاں بکرا وغیرہ خریدتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں میں ایک لفظ استعمال ہوا۔ اس لفظ کا ایک معنی ہے کہ جب بکرے کے دانت ظاہر ہو جائیں، یعنی دو دانت جس کو ہم پنجابی اردو زبان میں دوندہ کہتے ہیں، وہ ظاہر ہو جائے تو وہ والا بکرا ذبح کیا جائے۔ دوسرا اس کا معنی بنتا ہے کہ جس کا 1 سال جس کی عمر پوری ہو جائے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اب ہمارے ہاں جو بکرے بیچنے کے لیے آتے ہیں دیہات سے بہت سے لوگ، تو کچھ لوگ ہیں جو باقاعدہ قسمیں کھا کے کہتے ہیں، بظاہر اس کے دانت بالکل ایک کھیرا جسے کہتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ابھی چھوٹی عمر کا ہے، تو وہ قسمیں کھانے لگتے ہیں کہ جناب ہمارے گھر کا بکرا ہے اور ہم یہ کرتے ہیں۔ اب ممکن ہے اس کی قسم پر اعتبار کرتے ہوئے کوئی شخص خرید لے، ہو سکتا ہے اس کی قربانی ٹھیک ہی رہے، لیکن شک تو رہے گا نا، کیونکہ جھوٹ ہمارے تاجروں کے ہاں ایک عام معمول بن چکا ہے۔ تو اس لیے دانت ایک علامت بن گئی ہے اس کی عمر کی نشاندہی کرنے کے لیے، کیونکہ بکرا جب 1 سال مکمل کر لیتا ہے تو عموماً اس کے دانت گر جاتے ہیں، پہلے والے 2 دانت، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 11-12 مہینے بھی بعض اوقات اس میں ہو جاتے ہیں، یا اس سے 1 آدھ زیادہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن درمیانی بات ہوگی نا۔ تو بہتر یہ ہے کہ جس کے بارے میں یقین ہے کہ اس کی عمر مکمل ہو گئی ہے، دانت بتا رہے ہیں، لوگ بھی بتا رہے ہیں، تو وہ قربانی کے لیے استعمال کیا جائے۔ شک میں ضرور پڑنا ہے کہ بندہ پیسے بھی قربان کرے اور استعمال کرے، اور قربانی بھی اس طرح سے منظور نہ ہو رہی ہو یا پسندیدہ نہ کی جا رہی ہو۔ اسی اعتبار سے کچھ اور چیزیں بھی، مثلا اللہ تعالیٰ نے شراب حرام کر دی، بالکل واضح حرام جو چیز ہے بالکل واضح ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن سگریٹ کے بارے میں بہت سارے لوگ پھر پوچھتے ہیں کہ جناب یہ کہاں حرام ہے؟ اب ظاہر ہے کہ سگریٹ کا تذکرہ نہ قرآن کی کسی آیت میں ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی روایت میں ہے، لیکن علماء نے اس کے باقی چیزوں کو غور کرتے ہوئے یہ کہا کہ ایک ایسا عمل ہے جو بیکار ہے، نہ صرف بیکار ہے کہ بلکہ ایک خاص سطح میں جا کے انسانی صحت کو نقصان دینے والا ہے، تو اس پر اپنے پیسے ضائع کرنے کی انسان کو کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن وہ جو حرام کہتے ہیں بالکل واضح حرام، شراب حرام ہے، سور حرام ہے، یہ اس طرح کی چیزوں میں سے شامل نہیں ہوتا۔ لیکن بہتر کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بہتر یہی ہے کہ جس کے بارے میں کوئی شبہ پایا جائے اسے چھوڑ دو، یہی حرام سے بچنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے۔ اور جب یہ پتہ چل جائے کہ یہ جان کو نقصان پہنچاتا ہے، جو ڈاکٹرز ہیں، ماہرین طب ہیں، وہ اس بات کی تصدیق کر دیں،
پھر تو چھوڑنا اور زیادہ بہتر ہے، لازماً چھوڑنی چاہیے۔ تو جس بندے کو اس کا اندازہ ہو جائے تو اس کے لیے چھوڑنا مسئلہ نہیں ہوتا۔ اس اعتبار سے یہ حدیث کی پہلی روایت ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جس کے حلال ہونے کا واضح حکم تمام لوگ عمومی طور پر جانتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں لوگ اگر کسی شک میں پڑ جاتے ہیں یا ان کو ڈالا جا رہا ہے زبردستی، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ یعنی جہاں مشتبہ چیزوں سے بچنے کا حکم اللہ کے رسول نے دیا، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیزیں حلال ہیں، واضح ہیں، ان کے بارے میں خام خواہ کھوج کریت مت کرو، سوال و جواب خام خواہ نہ کرتے پھرو، پریشان مت ہوا کرتے پھرو۔ میں نے شاید پہلے بھی کسی مجلس میں ذکر کیا ہوگا، ہمارے سوشل میڈیا میں آج کل اس طرح کی تماشے اکثر ہوتے رہتے ہیں۔ گرمیوں کے زمانے میں یہ سوال ایک مولوی صاحب اٹھا دیتے ہیں، ہمیشہ ان کا یوٹیوب چل پڑتا ہے کہ خربوزہ کاٹنے کا شرعی طریقہ پلیٹ میں رکھا ہوتا ہے۔ بیکار آدمی، یا آپ کوئی اچھا کام لوگوں کو سکھائیں، اب اس کے لیے لوگوں کو پریشان کرنا کہ خربوزہ کاٹنے کا، تربوز کاٹنے کا کون سا شرعی طریقہ ہے، جیسے یوں کاٹ لیا، جیسے یوں کاٹ لیا۔ تو انسانوں کو ایسی چیزوں میں مشکل میں مبتلا کر دینا یا ان کے بارے میں خام خواہ کا شک پیدا کر دینا، یہ بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے رسول اللہ کے ذریعے سے کہ اللہ تعالیٰ نے حلال واضح کر دیا، اسی طرح کی اسی سے ملتی جلتی ایک روایت، اور حرام واضح کر دیا، اور کچھ چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی جان بوجھ کر۔ یہ خاموشی اس لیے تھی تاکہ تمہارے لیے آسانی رہے، تم خام خواہ الجھنوں میں نہ پڑتے رہو۔ اور حدیث کے الفاظ ہے کہ نہ اللہ تعالیٰ بھولا تھا، یعنی نہ وہ بھول کے وہ خاموش رہا، اور نہ ہی اس کو کوئی جو ہے وہ اس چیز کو اس نے اس وجہ سے چھوڑا کہ یہ کوئی عجیب سی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری رحمت کے لیے، تم پر مہربانی کرنے کے لیے کچھ چیزوں کے بارے میں خاموشی اختیار کر لی۔ اب اس کے بارے میں بہت سارے معاملات ہیں جس کو آسانی کے ساتھ پورا کیا جا سکتا ہے۔ جہاں واقعی شک میں آدمی مبتلا ہو جائے اس سے بچنا بہتر ہے۔ باہر کے ملکوں میں جب ہمارے ہاں یورپ، چائنا اور جاپان یا اس طرح کے ملکوں میں جاتے ہیں تو وہاں کھانا کھانے کے لیے بعض ریسٹورانٹس، جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں ہر قسم کا گوشت ملتا ہے، اس میں سور کا گوشت بھی ہے اور دیگر بھی حلال جانوروں کا بھی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہاں ایک شک میں تو پڑ گیا نا آدمی، چاہے وہاں سے مرغی لے رہا ہو، وہاں کا کھا رہا ہو، لیکن جب اسے بتایا جاتا ہے کہ جناب جس میں پکایا جا رہا ہے وہ اس کے بارے میں کوئی یہاں پتہ نہیں ہے کہ حلال اور حرام کا خیال رکھا گیا ہے کہ نہیں رکھا گیا، تو زیادہ بہتر ہے کہ وہاں پر سبزی کھا لے، ان کوکڈ چیزیں کھا لے، کوئی اور چیز کھا لے، یا بے شمار اور بھی ان کوکڈ چیزیں میسر ہو سکتی ہیں جس کو دین کے حلال اور حرام کا خیال ہے تو اسے کوئی نہ کوئی راستہ مل جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ان دونوں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستہ بتایا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حلال ہیں بالکل واضح، ان کے بارے میں جب علم آ گیا تو بالکل بے خوف ہو کر ان کو استعمال کریں۔ کچھ حرام چیزیں ہیں جن کے بارے میں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ یہ حرام ہیں، ان کے قریب مت جاؤ، اور آدمی کو اس سے بچنا چاہیے۔ حیرت ہوتی ہے کہ انسان کچھ حرام چیزوں کے بارے میں تو بڑا کانشیس رہتا ہے۔ ہمارے دیہات میں بھی ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی جب وہ اسلام آباد میں آتا ہے نا اور یہاں پر سوروں کو ادھر ادھر گھومتا ہوا دیکھتے ہیں تو اس کا نام زبان سے نہیں لیتے اور کہتے ہیں یہ ایک ایسا جانور ہے جس کا نام بھی لو تو زبان پلیت ہو جاتی ہے اور اتنے دنوں کی نماز انسان کی نہیں ہوتی۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ یار اس کا نام لینے سے تو آپ کو 50 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ لفظ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے اور قرآن کا ہر لفظ ہے اس کی نیکیاں ملتی ہیں۔ خنزیر کا لفظ قرآن مجید میں موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نام لینے سے منع نہیں کیا۔ ہاں باقی چیزیں جہاں منع کی گئی ہیں اس میں تم بچو، کوشش کرو کہ وہ اس کا استعمال نہ ہو نہ پائے۔ اچھا اس کے بارے میں تو بہت زیادہ بچ کے رہتے ہیں، لیکن چوری کرنے سے، رشوت لینے سے، فراڈ کرنے سے
حالانکہ واضح باتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ فراڈ نہ کرو، چوری نہ کرو، رشوت مت لو، لیکن اس کو اختیار کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کیا جاتا۔ 5 نمازوں کی پابندی بھی ہو رہی ہے، تسبیح و مناجات بھی ہو رہی ہیں، لمبی لمبی تسبیحیں وہ بھی ہیں، عمرے کے لیے سفر بھی جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رشوت کا بازار بھی گرم ہے۔ تو اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ جو چیٹنگ ہے نا، یہ والی چیٹنگ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ وہ نہ بندوں کے درمیان میں یہ چیٹنگ پسند کرتا ہے، نہ اپنے اور بندے کے درمیان میں پسند کرتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو اچھی طرح سمجھ لو کہ تمہارے جسم میں ایک ٹکڑا ایسا ہے، اگر وہ ٹھیک ہوگا تو پورا جسم ٹھیک رہے گا، اور اگر وہ ٹھیک نہیں ہوگا، خراب ہو جائے گا، تو پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ اے لوگو، اور وہ ٹکڑا ہے تمہارا دل۔ اپنے دل کو قابو میں رکھو، اس کو صاف ستھرا رکھو، اس کی نیتوں کو، اس کے خیالات کو، اس کے ارادوں کو، اس میں آنے والی چیزیں جو انسانی ذہن میں آتی رہتی ہیں۔ گھروں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، میں دل میں ذرا سی خرابی وہ پڑنا شروع ہو جائے، اور پھر وہ جنم لینا شروع کرتی ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلا جو جرثومہ ہے انسانی صحت کو خراب کرنے کے لیے، پورے ماحول کو خراب کرنے کے لیے، وہ گھر میں کسی فساد جو دل میں پیدا ہوتا ہے، چاہے بہو کے دل میں پیدا ہو جائے، ساس کے دل میں پیدا ہو جائے، کسی بیٹی کے دل میں پیدا ہو جائے، کسی بہن کے دل میں پیدا ہو جائے، کسی بھائی کے دل میں پیدا ہو جائے، بس ایک چھوٹا سا غلط فہمی کا ایک جرثومہ پیدا ہوتا ہے، اور چند دنوں کے اندر بڑھتے بڑھتے آہستہ آہستہ وہ ناسور بننا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ ناسور ہم اکثر گھروں میں دیکھتے رہتے ہیں۔ اس لیے جہاں کہیں گھر میں کوئی اختلافی چیز نمودار ہو، تو جو گھر کا سربراہ ہے، جو بڑے لوگ ہیں، اس کو فوراً محسوس کرتے ہوئے اس کو ازالہ کر دیں، اس کو دھو کے صاف کر دیں۔ جہاں کسی کے ذہن میں کوئی شک ہے، دل میں شک ہے، اس کو سنیں، دور کر دیں کہ یار یہ محض تمہارا گمان ہے، اس کے دل میں ایسی بات نہیں تھی، تو معاملہ وہیں پر رفع دفع ہو جائے گا۔ جہاں کسی بھی ایسی خرابی کو آدمی دیکھتا رہے اور دیکھتا رہے، اس کو دھونے کی کوشش نہ کرے، دور کرنے کی کوشش نہ کرے، تو آہستہ آہستہ بہت چھوٹی چھوٹی سی باتیں وہ گھروں کے اندر ناچاکی کا ذریعہ بن جاتی ہیں، اور یہ ناچاکیاں پھر علیحدگی کا ذریعہ بنتی ہیں، اور ایک علیحدگی جو ہے وہ کتنا بڑا طوفان لے کے آتی ہے گھر میں، آپ سب کو یقیناً اس کے بارے میں معلومات ہوں گی۔ تو اس لیے جہاں خرابی ہونے کا امکان ہے تو فوری طور پر اس کا ازالہ کیا جائے۔ یہ دل ہی تو ہے جو معاملات کو صاف رکھتا ہے یا خراب رکھتا ہے۔ آپ کی اور میری تمام عبادات جو ہم کرتے ہیں، یہ دل کی نگرانی کرتے ہوئے وہ ساری عبادات اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتی ہیں۔ اگر میں اس کی نگرانی نہ کروں، اور یہ دل ایسا ہے کہ جس کی نگرانی بہت مشکل ہوتی ہے، ہر لمحے باقاعدہ اس پر ایک سخت باپ کی طرح نا جو بچوں کی نگرانی کرتا ہے، یا سخت دل ماں کی طرح جو اپنے بچوں کی نگرانی کرتی ہے، تو وہ اس کو محفوظ کر پائے گا۔ ذرا سا بس نظر ادھر ادھر ہوئی، توجہ ادھر ادھر ہوئی، تو یہ دل کہیں اور چل پڑتا ہے، اور ہم سب اس کے گواہ ہیں۔ آپ مجھ سے نہ پوچھیے، میں آپ سے نہ پوچھوں، آپ اپنے آپ سے خود ہی پوچھیں گے کہ جیسی اللہ اکبر کی نماز شروع ہوتی ہے تو گھر کے اور کاروبار کے سارے مسائل دماغ میں گھومنا شروع ہو جاتے ہیں، سارے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بس اس موقع پر دوبارہ سے اپنے آپ کو اعوذ باللہ پڑھ کر اللہ کی طرف متوجہ کیا جائے۔ وہ رکوع جس میں ایک لمحہ انسان کو میسر نہ آئے کہ میں اپنے اللہ کے سامنے رکوع کر رہا ہوں، اور میرا رب بہت ہی عظیم ہے اور وہ اعلیٰ ہے، اور میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوئے اس کی بڑائی کا ذکر کر رہا ہوں، اگر یہ خیال ایک لمحے کے لیے بھی نہیں آیا نا، تو بس رکوع میں گیا ہے اور اٹھا ہے، اس کا جانا اور اس کا اٹھنا دونوں برابر ہیں۔ سجدے کی بھی یہی صورتحال ہے۔
اسے تھوڑا سا ٹائم، معمولی سا وقفہ اپنے خیال کا جو دل کے اندر ہی سے جنم لیتا ہے اور اسی میں ہی بھسم ہو جاتا ہے اگر خیال نہ رکھا جائے، بس کوشش کیجئے کہ وہ چنگاری دل میں موجود رہے، وہ روشنی دل میں موجود رہے، چاہے کچھ لمحے کے لیے ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی نماز کو اپنے ہاں قبولیت کا شرف عطا کر دے گا۔ رسول اللہ کا ایک فرمان جو آپ کئی بار سن چکے ہیں، اشارہ ہے اس بات کی طرف جو میں نے ابھی کچھ دیر پہلے کہی ہے آپ سے۔ دیکھیے، اللہ کے حضور توبہ استغفار کرنا جس کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ جس کی آنکھ میں مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو آ گیا، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ مطلب کیا ہے کہ معمولی سا حصہ جو دل میں پہلے پیدا ہوا، یہ خیال کی شکل میں، ایک احساس کی شکل میں، وہی احساس اس کے اندر آنسو پیدا کرنے کا عمل شروع کرتا ہے۔ جب یہ آنسو نکل آیا، اس کا مطلب ہے کہ دل کا کام مکمل ہو گیا۔ دل نے اللہ تعالیٰ کو جو پکارا تھا، چاہے وہ ایک لمحے کے اندر اس نے پکارا تھا، لیکن یہ ایک لمحہ جو آنسو بن کے اس کی آنکھ میں ظاہر ہوا ہے، محض ظاہر ہوا، بھی ٹپکا بھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا اعلان مل جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ کہا کہ اپنے دل کو قابو رکھو۔ یہ بہت جو ہے وہ ادھر ادھر بھاگنے والا اور اس کے اندر شرارتیں پائی جاتی ہیں اور اس طرح کی کیفیات پائی جاتی ہیں، کسی بھی لمحے آپ کے ہاتھ سے نکل سکتا ہے۔ اس کو ہمیشہ تازہ رکھنے کے لیے اپنی نمازوں میں اللہ تعالیٰ کا تصور ذہن میں لائیے اور اپنی عبادات کو بہتر بنانے کی کوشش کیجیے۔ اس کی بنیاد پر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو قبول کرے گا۔ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر یقیناً بہت سی زندگی ایسے گزر چکی ہے، آئندہ بھی گزر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں اپنی عبادات اور اپنی زندگی اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق اور عام کی تعلیمات کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔